بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج اور خاص 27 اپریل روز سوموار ہم لوگ حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچرز کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم حدیث کو شروع کر چکے ہیں اور احادیث میں سے حدیث نمبر 1 2 3 پڑھ چکے ہیں اور ان کی تشریح بھی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو یاد کریں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 جو ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ پڑھ لیں ذرا۔ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من جس نے علیہ مجھ پر مرتن ایک مرتبہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ صلی درود بھیجا۔ من جس نے صلی درود بھیجا، علیہ مجھ پر، مرتن ایک مرتبہ، فتح اللہ لہ فتح کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے، لہو اس کے لیے، بابن عربی زبان میں باب دروازے کو کہتے ہیں، من سے عافیہ عافیت، فتح اللہ لہ بابا من العافیت، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ من صلی علی مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح اللہ لہ بابا من العافیت، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ من صلی علیہ مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، تو اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ پہلے میں تشریح کی ریڈنگ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ذرا شروع سے اس تشریح کو سمجھیں۔ حدیث ہم نے کیا پڑھی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، تو اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس کی تشریح کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے
کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں، انسانیت پر، صرف مسلمانوں پر نہیں۔ گزشتہ لیکچرز میں سورۃ الانفال میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی رحمت سے امت کے ہر فرد نے اپنا حصہ پایا ہے۔ آپ کی رحمت عام تھی، رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اس دنیا میں ہر انسان نے آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ کافروں نے بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ کی رحمت کا فائدہ ان تک بھی پہنچا ہے۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، وہ میں وہاں پہ عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں، اور آپ کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ آپ نے انسانوں کو گمراہی کے گھڑوں سے نکال کر صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں سے کفر اور شرک کی جو غلاظتیں تھیں انہیں نکال کر انسانوں کے دلوں کو نور اسلام سے منور کیا۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے میسر آئی۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انگنت اور بے شمار احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تین باتیں ہیں اس تشریح میں خاص طور پہ یاد رکھیں گے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اور اس محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تین باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا کیا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نمبر تین، اس محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ احزاب۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے پڑھنے کی، درود بھیجنے کی تاکید ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا حکم ہے، ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی عبادت ہے
کہ جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً جو عمل اللہ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہوں وہ بہت بڑا عمل ہوگا، اور اس کی برکتیں اور فضیلتیں بے شمار ہوں گی۔ اس لیے ہمیں بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس کے علاوہ درود پاک جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نہ اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی، چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے تو ان کو بخش دے۔ یعنی کہ کوئی بھی ہماری مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ہماری بیٹھک ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی ہوگی تو قیامت کے دن وہ مجلس وہ بیٹھک ہمارے لیے وبال بن سکتی ہے۔ اسی طرح ویسے تو ساری زندگی سارا ہفتہ سارا مہینہ ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور وہی 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے۔ یعنی تمہارے ایک ہے ظاہر کی طہارت ہمیں وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے، لیکن اندر کی طہارت کیا ہے، اندر کی پاکی کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھو، اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، اور جب تمہارے گناہ مٹ جائیں گے تو تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتے ہوئے
ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے درود پاک پڑھ لیا، اس سے ہمیں وہ تمام فضیلتیں حاصل ہو گئی جو کہ ہم نے اس حدیث میں اور اس کی تشریح میں پڑھی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو اس حدیث کے ترجمے کی اور اس کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہو، اور درود بھیجنے کا صلہ جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ درود بھیجنے کے جو اور صلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ سے پھر حدیث اور اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان کے سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ آپ نے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اور اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ اب انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ تین باتیں بنیادی میں نے بیان کی۔ نمبر ایک تو آپ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور آپ کے احسانات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے تو اس محبت کی عملی شکل یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ہر ممکن آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اور اسی محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اور درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو جو عمل اللہ کر رہے ہیں اور جو عمل اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ عمل بہت بڑا عمل ہوگا۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ درود پاک پڑھنا اور درود پاک بھیجنا۔ اور درود بھیجنے کا صلہ اس حدیث پاک میں جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔
عافیت کا ایک دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی پریشانیوں سے اور مشکلات سے بچا لیا اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ بہرحال درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ امید ہے کافی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی تشریح عرض کر دی ہے، آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور درود پاک بھیجنے کے جتنے بھی فوائد احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ تمام نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔